بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مردان میں اتنا بڑا کنونشن ہوا ہے کہ وہ ایک جلسے سے بھی بڑا منظر تھا، اور مزے کی بات لیڈر کوئی نہیں تھا، اور بغیر لیڈر کے کارکنان اپنے تئیں اس خوف اور اس جو خاص ایک کیفیت بنی ہوئی ہے پاکستان کی، اس میں نکلے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا لاہور میں انقلاب آ گیا۔ لبرٹی چوک آج کئی گھنٹوں سے بند ہے۔ مہنگائی کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے، میڈیا تو نہیں دکھاتا لیکن وہاں پر بہت بڑا احتجاج، عام لوگ لبرٹی کے جو تاجر برادری ہے وہ نکل آئی باہر، اور ان کے لیے اب معاملات کو چلانا یا چیزوں کو لے کے چلنا انتہائی مشکل ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں فریش رپورٹس جمع کروائی گئیں نواز شریف کی آج، اور ان میں وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک ٹی وی چینل نے لکھا کہ نواز شریف کو اب بھی دل کے اندر درد ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اس کے اوپر ہیڈ لائن، چونکہ وہ دل کے عارضے کی بتایا میڈیکل میں، تو اس میں کہا کہ گردوں کا بھی مسئلہ ہے اور شوگر کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں اب کیوں جمع کروائی گئی ہے، اور یہ کس طریقے سے اپنی حفاظتی ضمانت کی گراؤنڈ بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، نواز شریف کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ دی گئی، پریس کانفرنس کی گئی، اور وہ بڑی مضحکہ خیز پریس کانفرنس تھی، اور اس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، آج تک احتساب کی لاٹھی صرف سیاستدانوں پر چلی ہے، اور یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ جس نے 1.5 سال سیاستدانوں پر مظالم ڈھائے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ احتساب وہ ہے جو سامنے صاف نظر آتا ہو۔ ان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عدالتوں میں بیٹھ کے سزائیں دلواتے رہے سیاستدانوں کو عطا تارڑ، اور کہتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں پر چلتی ہے، اور یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ احتساب وہ ہے جو سب سامنے نظر آتا ہو اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ 75 سالوں میں احتساب کا سب سے زیادہ نشانہ سیاستدان بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف 31 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں، اور اب آپ کو بار بار یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا اپنی 16 ماہ کی مخلوط حکومت کے حوالے سے اس حکومت میں ہمیں حمالیہ نما چیلنجز اور مشکلات کا سامنا تھا، دھرنے اور لانگ مارچ بھی تھے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب بھی آیا، پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہونے والی مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور IMF بھی بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور جب ان سے سوال پوچھا گیا، کہتے ہیں یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ 16 ماہ میں ہم ہر میدان میں کامیاب ہوئے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ پاکستان تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، مہنگائی بتدریج بڑھتی رہی، لانگ مارچ اور دھرنے بالآخر 9 مئی 2023 کو انتہائی نقطے پر پہنچ گئے۔ اندازہ لگائیں کہاں اپنے لانگ مارچ 1 جب عمران خان پہ وزیر آباد کا حملہ ہوا، اس سے پہلے 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ پر جتنا انہوں نے ظلم کیا، اور پھر جب بھی پاکستان تحریک انصاف تو دفعہ 144 نافذ ہی رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو مار روڈ پر بندے اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود IMF سے معاہدہ ہم نے طے پایا اور ہم نے بڑا انقلاب لائے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں جی کہ 1990 میں جب نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو انقلاب آ گیا تھا، پھر 1997 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے پھر انقلاب آ گیا تھا، پھر 2013 میں تو انقلاب باؤنڈری بھی کراس کر گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ 4 جولائی کو نواز شریف امریکہ تشریف لے کر وہاں صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی۔ یہ پرانی باتیں ہیں۔ کرتے کرتے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے دور میں تو صحافیوں کو اٹھایا گیا، عمران ریاض خان کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ عمران ریاض خان کا کہ کیا ہوا، مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ دیکھ لیں کہ کیسے لوگ ہیں اور کس طریقے سے یہ ساری چیزوں پر ایک بندے پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا، اور اس کے بدلے آج وہ خاموش ہیں۔ کہتے ہیں کہ شفاف اور آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے، اور جو بھی جیتے اسے فیصلہ ماننا ہوگا۔ نواز شریف کو جھوٹے مقدمات میں تاحیات نہل کیا گیا تاکہ ان کے ووٹرز گھر بیٹھ جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا اور ہمارے لوگ جوک تر جوک نکلے۔ البتہ اس سے پہلے ریگ مال پھیرا جا چکا تھا، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دے کر زبردستی توڑا گیا، ان کو مسلم لیگ نون چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور ان کو آزاد گائے کا نشانہ دلوایا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ جیپ کا نشان دلوایا گیا۔ یہ سب الیکشن سے قبل کی جانے والی دھاندلی تھی۔ میرا جواب یہی ہے کہ سب کو آزادانہ اور شفاف انداز میں مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے 1.5 سال ملک کی بدترین حکومت چلائی اور بدترین آئین کی پامالی اور انسانی حقوق کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا کہ مستحکم اور خوشحالی کی منزلیں طے کرتے پاکستان کو تباہی، انتشار اور لاقانونیت کے دلدل میں دھکیلنے والے مجرم کی پریس کانفرنس جعل سازی، جھوٹ اور خرافات کا مجموعہ تھی۔
اپنے عیارانہ بیانیے اور مکارانہ گفتگو سے ایک قومی مجرم نے ریاست اور عوام کو فریب کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی۔ عمران ریاض کی مہینوں پر محیط جبری گمشدگی اور ان پر ماورائے قانون وحشیانہ تشدد سے لا علمی اس بے حمیت شخص کے کذاب ہونے کی دلیل ہے۔ رجیم چینج کے بطن سے جنم لینے والی اپنی بے چہرہ سرکار کے ذریعے اس کا قومی مجرم نے 6% سالانہ کی شرح سے ترقی کرتی معیشت کو ذبح کر دیا۔ اس قومی مجرم نے غریب اور تنخواہ دار طبقے کو 45% کی تاریخی مہنگائی تلے کچلتے ہوئے 1.5 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کو غربت کی اندھی کھائی میں دھکیلا۔ اس قومی مجرم کے بھگوڑے بھائی نے مہنگے ایندھن کے منصوبوں میں پاکستان کو جکڑا اور اس نے بجلی کے بلوں کو پھانسی کا پھندا بنا کر عوام کو لٹکا دیا۔ اس سفاک قومی مجرم نے عمران خان کی جانب سے ہر شہری کو صحت و علاج کے لیے دیا گیا 10 لاکھ مالیت کا صحت کارڈ چھین لیا۔ اس قومی مجرم نے آئین، قانون، جمہوریت، شہریوں کے سیاسی و جمہوری آزادیوں سمیت پوری قومی اور پوری معاشرتی اور سیاسی نظام کی تباہی کا سامان کیا۔ اب بھی غیرت و حمیت سے محروم ٹبر خفیہ ڈیلوں اور منصوبوں کے ذریعے جمہوریت، آئین اور عوام کے ووٹوں کی لاشوں پر اپنے اقتدار کی کرسی بچھانا چاہتا ہے۔ غیر فطری طریقوں سے جمہور اور جمہوریت کو باہوں میں جکڑ کر مجرموں کے لیے اقتدار عوام کی ہموار کرنے کی سازشوں کی بجائے انتخاب کا میدان فراہم کیا جائے اور ان کا معاملہ قوم کے سپرد کیا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ ڈرامے بازی ختم کریں اور عوام کے سپرد کریں۔ عوام جانے، عوام جس کو سلیکٹ کرے، عوام جس کو الیکٹ کرے، عوام ہی الٹیمیٹ جو اتھارٹی ہے وہ عوام ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی رپورٹس جب 4 ہفتوں کے لیے علی باقر نجفی صاحب کے بینچ نے 50 روپے کے اسٹامپ پر بھیجا تھا تو ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ریگولر میڈیکل رپورٹس جمع کرواتے رہنا ہے۔ انہوں نے کاغذی اپنی کارروائی پوری رکھی۔ امجد پرویز اب ہر 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد رپورٹس جمع کرواتے رہے۔ اب کافی عرصہ سے یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ جو مین ان کی پٹیشن ہے وہ پینڈنگ پڑی ہے۔ انٹرم ریلیف کے طور پر 151 میں ان کو 4 ہفتوں کے لیے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ مین پٹیشن پینڈنگ پڑی تھی۔ یہ اس پٹیشن میں میڈیکل لگوا کے انہوں نے فائل بھر دی۔ اب جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہیں، وکیل ہیں، وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کیا ہے، بس وہاں سے پرائیویٹ تو ہوتی ہیں، وہاں سے میڈیکل بنوا کے آپ بھیجتے جائیں۔ آج میڈیکل جمع کروایا گیا ہے اور وہ میڈیکل اس وجہ سے اب چونکہ انہوں نے حفاظتی ضمانت دائر کرنی ہے اور فیصلہ بھی یہی ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنی ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے میڈیکل رپورٹس فریش جمع کروائی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم کو اب بھی دل کے عارضے کے مسائل ہیں۔ 4 سال سے وہ بیرون ملک ہیں۔ کسی جگہ وہ کسی ایک ہاسپٹل میں ایک دن بھی 1 گھنٹہ بھی ایڈمٹ نہیں ہوئے اور نہ کوئی ایسی خبر چلی کہ وہ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں یا آج وہ چیک اپ کروانے گئے ہیں یا آج کوئی ڈاکٹرز آئے چیک اپ کرنے کے لیے۔ ہاں، ان کو مختلف ہوٹلز میں، ریسٹورانٹس میں دیکھا گیا جہاں وہ کھابے کرنے کے لیے جاتے تھے۔ 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف 4 سال خود ساختہ جلاوطنی کے بعد رواں ماہ کے آخر میں پاکستان واپس آنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ برطانیہ کے رائل برومپٹن ہاسپٹل نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جاری کی، جسے کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ پروفیسر کارلوڈی ماریو نے تیار کیا ہے۔ وکیل امجد پرویز نے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جمع کرائیں، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کو اب بھی دل کے عارضے کے مسائل ہیں۔ نواز شریف کو کورونا انجائنا کے باعث پاکستان آنے سے روک دیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف کو اب بھی فالو اپ چیک اپ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کو دی جانے والی ادویات بھی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئیں، ان کی رپورٹ کا بھی حصہ ہیں جو ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف کا ماضی کی بائی پاس سرجری اور اینجیوپلاسٹی کے سبب مسلسل چیک اپ کیا گیا۔ نواز شریف کی پہلے اینٹی انجائنل تھراپی کے بہتری کے لیے علاج کیا گیا۔ اب بتایا گیا کہ مرض کی علامتیں بڑھیں تو نواز شریف کی دوبارہ اینجیوپلاسٹی کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی اینجیوپلاسٹی نومبر 2022 میں کی گئی۔ نواز شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو شوگر کا بھی مسئلہ ہے، ان کو گردوں کا بھی مسئلہ ہے اور دل کا درد تو ان کا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ پیٹ میں درد سنتے تھے، اقتدار کے لیے پیٹ میں مروڑ اٹھنا تو سمجھ آتا ہے، یہ دل کا ایسا درد ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اور اب بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ جہاں سے کھیل شروع ہوا تھا 4 سال پہلے، آج بھی وہی معاملہ ہے۔ آج کی رپورٹس نے یہ بتا دیا
کہ भाई उनका वही मामला है। अब अगर तो हिफाजती ज़मानत इतना ज़्यादा दुखी कहानी सुनाने के बाद अली बाक़ी नजफ़ी साहब के बेंच से अगर उनको हिफाजती ज़मानत मिलती है तो फिर तो ठीक है, नहीं मिलती तो चूँकि अब परवेज़ इलाही के केस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के जो बड़े दबंग एक ख़ास अप्रोच के हवाले से दबंग उनके रिमार्क्स थे, तो अब देखना यह है कि वो हाई कोर्ट्स अब तारिक मसूद साहब के रिमार्क्स के बाद चूँकि बग़ैर पेश हुए तो सिवाय शरीफ ख़ानदान के किसी को ज़मानतें नहीं मिली। हमज़ा शहबाज को मिली थी जब वो घर थे, और सलमान शहबाज को मिली या इसहाक़ डार को जब वो बैरून मुल्क थे। इमरान खान को तो एक दिन में भी वो हाई कोर्ट में पेश नहीं होने जाते थे तो वो खारिज कर दी जाती थी, हिफाजती ज़मानतें खारिज होती थी। नवाज़ शरीफ को 2019 में नवाज़ शरीफ गए थे, और उसके बाद अब उनके हवाले से ये जो रिपोर्ट्स हैं ये सिलसिला जारी है, और अब ये ताज़ा रिपोर्ट जमा करवाई गई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि जेल में हैं, लेकिन एक तो लिबर्टी चौक लाहौर में आज बड़े पैमाने पर ताजर अपनी तय आज शाम को वो निकल आए और उन्होंने रोड बंद कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए और टायर जला के उनका एहतजाज कई घंटों से जारी है। मीडिया तो चूँकि ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता, लेकिन लोग जो आपने आज़ाद कश्मीर में कल पूरे आज़ाद कश्मीर को एक यकजा देखा, एक पॉइंट पर देखा, वही हालात यहाँ पर भी लिबर्टी में भी सारी ताजर बिरादरी आज निकली हुई है और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जबकि मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, मर्दान में पेशावर रीजन सदर आतिफ खान उनके हुजरे में वर्कर्स का बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ। इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इतनी फस्तायत के बावजूद ये हाल है। सोचो जिस दिन कानून के मुताबिक सब बराबर होंगे और तहरीक इंसाफ को भी बराबर का फील्ड मिलेगा, तो फिर सियासी सरगर्मियों की जब इजाज़त मिल गई तो फिर हाल क्या होगा। हज़ारों कारकुनान, कोई लीडर नहीं था वहाँ पे तकरीर करने वाला, वो मुकामी लीडरशिप थी। इमरान खान जेल में हैं, इमरान खान के बारे में इमरान खान की बर्थडे मनाने वालों को गिरफ़्तार करके 15-15 दिन के लिए उनको भेज दिया गया है जेलों में। लेकिन यहाँ पर अवाम अपनी मदद आपके तहत और इमरान खान के लिए बाहर निकली है, और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना। आपने देखा शादरा में भी और शहबाज शरीफ की भी रैली हुई, और जिस तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।